بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت و تاریخ ایسی اہم چیز ہے جس کی ہر دور میں ہر مسلمان مرد و عورت کو ضرورت رہی ہے۔ ان بہادروں اور بے مثال لوگوں کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں میں اسلام کی مشعل روشن کی۔ ان کی سیرت و تاریخ کا ہر پہلو، خواہ وہ صحابیت کے حوالے سے ہو، خلافت کے حوالے سے ہو، علم و قضا ہو، خواہ طب و حکمت سے متعلق ہو، یقیناً امت اسلامیہ اس پر فخر کر سکتی ہے اور کرتی رہے گی۔ ان برگزیدہ ہستیوں کی زندگی کا ہر پہلو، ہر دور اور ہر نسل و قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہر نسل و قوم نے ان سے ایمان، تقوی، جہاد اور قوت، حکم و عدل، احسان و اکرام اور حکمت و تدبر حاصل کیا ہے۔ انہی نفوس قدسیہ میں ایک عظیم المرتبت شخصیت، خلیفہ راشد، امیر المومنین، مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام عادل، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یکم محرم الحرام آپ کا یوم شہادت ہے۔ نئے اسلامی سال کا آغاز اس عظیم انسان کی شہادت سے ہونے کو ہے جسے تاریخ فاتح بیت المقدس کے نام سے بھی جانتی ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی اسی حوالے سے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہی بات کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، عادات و خصائل، فضائل و مناقب اور کارناموں کا مختصر تذکرہ کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن الفاظ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے، آپ کے عدل و انصاف کے کچھ قصے بھی آپ کو سنائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کربناک شہادت کا تذکرہ بھی آج کی ویڈیو میں شامل ہے۔ آپ کو کس نے اور کیوں شہید کیا، آپ کے قاتل کا انجام کیا ہوا، ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ احباب سے گزارش صرف یہ کہ ویڈیو کو اسکپ ہرگز مت کریں اور آخر تک جڑے رہیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل نور اسلام پر نئے آئے ہیں اور پہلی مرتبہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور محترم بہنوں، اسلامی تاریخ کے عظیم انسان، بے مثال حکمران اور قائد، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابی، امیر المومنین، خلیفہ ثانی، عدل و انصاف، حق گوئی اور بے باکی کے پیکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات اسلام کے لیے ایک عظیم نعمت رہی، اور آپ کے اسلام کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی۔ آپ کے قبول اسلام کے ذریعے کمزور مسلمانوں کو ایک حوصلہ ملا اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بے مثال رفیق اور ہمدرد نصیب ہوا۔ بلا شبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے اسلام کو اور مسلمانوں کو بہت کچھ فیض پہنچا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اسلام لانے کے بعد پوری اسلام کے لیے وقف تھی۔ آپ نے بہت کچھ اصطلاحات دین کے مختلف شعبوں میں فرمائیں اور ایک ایسا نظام دنیا کے سامنے پیش کیا کہ دنیا والے اس کی نہ صرف داد دینے پر مجبور ہوئے بلکہ اس کو اختیار کر کے اپنے اپنے ممالک میں اور اپنی اپنی ریاستوں کے نظام کو بھی درست کیا، اور بعض تو یہ کہنے پر بھی مجبور ہو گئے کہ اگر دنیا کا نظام سنبھالنا ہو تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو اپنا آئیڈیل بنایا جائے۔ تقوی، خلوص، سادگی اور بے نفسی، انکساری اور عاجزی جیسی بے شمار خوبیوں سے اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا تھا۔ دنیا کے نظام کو چلانے اور انسانوں کی بہترین انداز میں خدمت کرنے کا خاصا ملکہ عطا فرمایا تھا، جن کے ذریعے اسلام دنیا کے دور دراز علاقوں میں پھیلایا، اور اطراف عالم تک جن کی عظمت اور شوکت کا رعب دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو تھا، اور بڑی بڑی سلطنتیں جن کے نام سے تھر تھراتی تھیں، ایسے عظیم انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی خدمت، رعایا کی خبرگیری، مخلوق خدا کے احوال سے واقفیت کا عجیب جذبہ رکھا تھا۔ راتوں کی تنہائیوں میں لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے اور ان کے حال سے آگاہ ہونے کے لیے گشت کرنا، ہر ضرورت مند کے کام آنا اور ان کی خدمت انجام دینے کی کوشش میں لگے رہنا آپ کا امتیاز تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کے ان گنت پہلو اور گوشے ہیں، اور ہر پہلو انسانیت کے لیے سبق اور پیغام لیے ہوئے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رفیق خاص کے
بہت سے فضائل بیان کیے اور ان کی عظمتوں کو اجاگر کیا۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں عدل و انصاف کی بہترین مثال قائم فرمائی اور عادل حکمران بن کر تعلیمات عدل کو دنیا میں پھیلا دیا۔ مساوات اور برابری اور حقوق کی ادائیگی کا حد درجہ اہتمام فرمایا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ تم عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ جب تم عمر کو یاد کرو گے تو عدل و انصاف یاد آئے گا، اور عدل و انصاف کی وجہ سے تم اللہ کو یاد کرو گے۔ ایک مرتبہ قیصر نے اپنا ایک قاصد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا تاکہ احوال کا جائزہ لے اور نظام و انتظام کا مشاہدہ کرے۔ جب وہ مدینہ منورہ آیا تو اس کو کوئی شاہی محل نظر نہیں آیا۔ اس نے لوگوں سے معلوم کیا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، البتہ ہمارے امیر ہیں جو اس وقت مدینہ سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ قاصد تلاش کرتے ہوئے اس مقام پر آ گیا جہاں امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دھوپ کی گرمی میں سخت ریت پر اپنے درے کو تکیہ بنائے آرام فرما رہے تھے۔ پسینہ آپ کی پیشانی سے ٹپک رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو سیدنا عمر کے جاہو جلال اور رعب سے وہ گھبرا گیا۔ اس نے کہا، اے عمر، واقعی تو عادل حکمران ہے، اسی لیے تو آرام سے بغیر کسی پہرے اور حفاظتی انتظامات کے تنہا خوف اور ڈر کے بغیر آرام کر رہا ہے، اور ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں اس لیے خوف و ہراس ان پر چھایا رہتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا دین حق ہے۔ میں اگر قاصد بن کر نہیں آتا تو مسلمان ہو جاتا، لیکن میں جا کر اسلام کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا اور آپ کی حکمرانی کے چرچے طول و عرض میں پھیل چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی تواضع اور سادگی اور زہد و تقوی میں غیر معمولی اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ آپ ہر وقت اسی فکر میں رہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس حال میں چھوڑا اسی پر پوری زندگی گزر جائے۔ عمدہ کھانوں، بہترین غذاؤں اور اسباب تنعم سے ہمیشہ گریز ہی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اہل بصرہ کا ایک وفد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوا۔ ان لوگوں کے لیے روزانہ 3 روٹیوں کا انتظام ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بطور سالن کے روغن زیتون پایا، کبھی گھی، کبھی دودھ، کبھی خشک کیا ہوا گوشت جو باریک کر کے ابال لیا جاتا تھا، کبھی تازہ گوشت، اور یہ کم ہوتا تھا۔ انہوں نے ایک روز ہم سے کہا کہ اے قوم، میں اپنے کھانے کے متعلق تم لوگوں کی ناگواری اور ناپسندیدگی محسوس کرتا ہوں۔ اگر میں چاہوں تو تم سب سے اچھا کھانے والا، تم سب سے اچھی زندگی بسر کرنے والا ہو جاؤں۔ میں بھی سینے اور کوہان کے سالن اور باریک روٹیوں کے مزے سے ناواقف نہیں ہوں۔ ناظرین، لباس اور پوشاک میں بھی اسی طرح کی سادگی آپ نے اختیار کی تھی جو ہر ایک کے لیے نہایت حیرت انگیز اور ایمان افروز ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے اور آپ کے جسم پر جو لباس تھا اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ اس طرح بے شمار واقعات آپ کی سیرت میں موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکمرانی کرنے اور نظام سلطنت کو چلانے کا بے مثال انداز دیا ہے۔ ایک حاکم کی کیا فکریں ہونی چاہیے اور رعایا کی خبرگیری کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اس کو بہتر طور پر آپ نے پیش کیا اور بتایا کہ جس کے دل میں خوف خدا اور آخرت کا احساس ہوتا ہے تو پھر وہ تخت اور حکومت کے ملنے کے بعد اپنی عوام کی فکروں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ آپ راتوں کو گلیوں میں گشت کرتے رہتے۔ جب لوگ آرام اور راحت کے لیے گھروں میں چلے جاتے تو آپ حالات سے آگہی حاصل کرنے اور پریشان حالوں کی پریشانیوں سے واقف ہونے کے لیے باضابطہ طور پر چکر لگایا کرتے، اور جو کوئی مصیبت زدہ ملتا، پریشان حال نظر آ جاتا، مسافر یا اجنبی غم کا شکار دکھائی دیتا تو خلیفہ وقت خاموشی سے کام انجام دے جاتے اور احساس تک ہونے نہیں دیتے کہ یہ وہی عمر ہے جس کی عظمت کے ڈنکے عالم میں بج رہے ہیں۔ ایک رات آپ گشت کر رہے تھے کہ مدینہ منورہ کے 3 میل فاصلے پر مقام حرا پہنچے۔ دیکھا کہ ایک عورت پکار رہی ہے اور 2-3 بچے رو رہے ہیں۔ پاس جا کر حقیقت حال دریافت کی۔ اس نے کہا کہ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ان کو بہلانے کو خالی ہانڈی چڑھا دی ہے۔ حضرت عمر اسی وقت مدینہ آئے، آٹا، گھی، گوشت اور کھجوریں لے کر نکلے، ساتھ آپ
آپ کا غلام اسلم بھی موجود تھا۔ اس نے کہا کہ میں لیے چلتا ہوں، مجھے دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے۔ پھر آپ خود ہی سامان لے کر اس عورت کے پاس آئے۔ اس نے کھانا پکانے کا انتظام کیا۔ حضرت عمر خود چولہا پھونکتے تھے۔ کھانا تیار ہوا تو بچے خوشی خوشی اچھلنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ رات میں گشت کے دوران آپ نے بے شمار پریشان حالوں کی امداد کی، اور آپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ تنہائیوں میں نہ جانے کتنے لوگ پریشانی سے دو چار ہوں گے تو ان کے کام آیا جائے۔ اس سلسلے میں بہت واقعات ہیں جس سے آپ کی ہمدردی اور فکر مندی اور رعایا کی خبرگیری کے جذبات نمایاں نظر آتے رہتے ہیں۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمت خلق کا انداز بھی بڑا نرالا تھا۔ گلیوں میں گشت لگاتے ہی تھے۔ نظام خلافت ایسا بنایا تھا کہ کوئی ضرورت مند محروم نہ رہنے پائے۔ حکام اور عمال بھی ایسے متعین فرمائے تھے جو ہر وقت راحت رسانی کی فکر میں کوشاں رہتے تھے۔ ساتھ میں خود امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ضرورت مندوں کی حاجت پوری کرنے میں لگے رہتے تھے، بلکہ آپ کی زندگی پوری انسانیت کی خدمت میں گزری۔ اسی میں آپ کو مزہ آتا تھا اور دل کو سکون اور راحت نصیب ہوتی تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک تاریک رات میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ ایک گھر میں داخل ہو گئے، اس کے بعد دوسرے گھر میں داخل ہوئے۔ صبح میں نے اس مکان میں داخل ہو کر دیکھا کہ ایک نابینا بوڑھی بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے اس بوڑھی سے پوچھا کہ وہ کون تھے، تجھے معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ وہ اسی طرح میرے پاس آ کر میری ضروریات کو پورا کر کے چلے جاتے ہیں اور صفائی ستھرائی کر کے واپس ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک رات آپ مدینہ کے ایک راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے جو کہ کل موجود نہیں تھا۔ اس کے باہر ایک بدو بیٹھا ہوا ہے اور اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فوری اس کے قریب گئے، حال دریافت کیا، رونے کا سبب معلوم کیا۔ اس نے کہا کہ میری بیوی درد زہ میں مبتلا ہے اور کوئی خاتون نہیں ہے جو اس مشکل وقت میں میری مدد کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس گھر تشریف لائے۔ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت ام کلثوم سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آج تمہیں نیکی کمانے کا ایک موقع دیا ہے، کیا تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گی؟ بیوی نے کہا کہ ضرور، آپ بتلائیے کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک اجنبی عورت درد زہ میں مبتلا ہے، اس کے پاس کوئی عورت نہیں ہے، لہٰذا تم جلدی سے ضرورت کا سامان لے کر میرے ساتھ چلو۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ نکل پڑی۔ حضرت عمر نے ہانڈی خود اٹھا لی۔ خیمہ آتے ہی وہ اندر چلی گئیں۔ باہر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگ جلا کر ہانڈی چڑھا دی۔ کچھ دیر بعد اندر سے آواز آئی کہ امیر المومنین اپنے دوست کو بیٹے کی خوشخبری سنا دیجیے۔ جیسے ہی اس دیہاتی نے امیر المومنین کا لفظ سنا تو گھبرا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اطمینان رکھو۔ پھر جو کھانا تیار ہوا تھا اندر دے دیا کہ اس خاتون کو کھلایا جائے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بدوی سے کہا کہ تم بھی کھا لو، بہت دیر سے بھوکے ہو، اور یہ کہہ کر رخصت ہو گئے کہ صبح آ جاؤ، بچے کا روزانیہ مقرر ہو جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی میں اس طرح کے کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ آپ نے خاموشی کے ساتھ لوگوں کی مدد کی، پریشان حالوں کی خدمت کی اور محتاجوں کی ضروریات زندگی کی تکمیل فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح اپنی رعایا اور دوسرے افراد کی راحت رسانی کی فکر میں رہتے تھے اور ان کی خدمت کرنے میں پیش رہتے تھے، اسی طرح آپ خادموں اور غلاموں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتے کہ غلام اور آقا، مالک و مملوک کا فرق نہیں ہوتا اور ان کو آرام پہنچانے میں آگے رہتے۔ حضرت عمر جن کی عظمت سے باطل کے دل لرزتے اور بدن کانپتے تھے، وہ اتنے رحم دل اور خیر خواہ تھے کہ ان کی رحم دلی اور خیر خواہی سے غلام بھی سکون اور اطمینان محسوس کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت دی اور کھانا ایسے بڑے برتن میں لایا گیا جس کو 4 آدمی اٹھا سکتے تھے۔ خادموں نے کھانا لا کر رکھ دیا اور واپس ہونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ ہمارے
ساتھ نہیں کھاؤ گے؟ تو ان خادموں نے کہا کہ نہیں، ہم بعد میں کھا لیں گے۔ یہ بات سن کر آپ سخت ناراض ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحم کرے، یہ ابھی تک طبقات میں بٹے ہوئے ہیں۔ پھر خدام کو حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ سب نے کھانا کھایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی اور غیر مسلم خادموں اور غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور خیر خواہی کا معاملہ فرمایا کرتے اور ان کی راحت کا پورا اہتمام فرمایا کرتے۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملے میں جتنے سخت اور مضبوط تھے، رہن سہن کے لحاظ اور حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے اتنے ہی نرم اور رحم دل تھے۔ ذمہ داری کو پورا کرنے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے تڑپنے والے تھے۔ آپ کی رحم دلی اور خیر خواہی انسانوں کے علاوہ جانوروں پر بھی تھی۔ جانوروں پر زیادہ بوجھ ڈالنا، ان کو غیر ضروری استعمال کرنا، ان کے چارے کا صحیح انتظام نہ کرنا آپ کو بہت ہی ناگوار گزرتا، اور کسی ایک جانور کا مالک بھی زیادتی کرے اور زیادتیوں کا شکار رہنا بھی آپ کو رنج اور غم میں مبتلا کر دیتا تھا۔ خوف و خشیت اور احساس ذمہ داری کا تو یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر بکری کا کوئی بچہ فرات کے کنارے مر گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عمر سے سوال کرے گا۔ احنف بن قیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی فتح کی خوشخبری دینے حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارا قیام کہاں ہے؟ ہم نے جگہ بتائی۔ آپ ہمارے ساتھ اس مقام پر آئے اور ہماری سواریوں کے قریب آ کر ان کو دیکھنے لگے۔ پھر فرمایا کہ کیا تم اپنی سواریوں کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تم جانتے ہو کہ ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، ان کو کھلا کیوں نہیں چھوڑ دیا تاکہ یہ زمین پر چل پھر سکیں؟ بحوالہ سیدنا عمر کی زندگی کے سنہرے واقعات۔ ناظرین، ایک مرتبہ آپ نے مچھلی کھانے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ آپ کے غلام یرفا نے لمبا سفر کر کے مچھلی حاضر کی اور آ کر اپنی سواری کا پسینہ پونچھنے لگا۔ حضرت عمر نے دیکھ کر فرمایا کہ عمر کی خواہش پوری کرنے میں ایک جانور کو اس قدر تکلیف اٹھانی پڑی، اللہ کی قسم عمر اسے نہیں چکھے گا۔ یہ حالت ہے اس عظیم المرتبت انسان کی اور اس بے مثال شخصیت کی کہ جو دین کے معاملے میں شمشیر بے نیام ہو جاتی اور حق کے سلسلے میں آہنی تلوار، لیکن مخلوق کا مسئلہ ہوتا یا انسانوں کی بھلائی اور جانوروں کی خیر خواہی کا سوال، تو پھر اپنے آپ کو اس درجہ مٹا دیتے کہ دنیا والے ان کی اداؤں پر آج بھی رشک کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو کچھ اس انداز میں تیار فرمایا تھا کہ دنیا ہر دور میں ان سے سبق سیکھے اور راہ عمل کو استوار کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت خلق کے میدان میں جو اہم کام انجام دیے، اس میں نظام بیت المال کا استحکام بھی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں جو بیت المال قائم فرمایا تھا، حضرت عمر نے اس کے نظام کو مضبوط اور مستحکم فرمایا اور اصول و ضابطوں کے ساتھ اس کو جاری کیا۔ اپنی اولاد کے مال اور دولت کو اس میں لگا دیا اور خود سادگی کی زندگی گزار دی۔ ابن سعد کی ایک روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک مکان بیت المال کے لیے خاص کر لیا تھا، لیکن وہ ہمیشہ بند پڑا رہتا تھا اور اس میں کچھ داخل کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ چنانچہ وفات کے وقت بیت المال کا جائزہ لیا گیا تو صرف 1 درہم نکلا۔ حضرت عمر نے تقریباً 15 ہجری میں ایک مستقل خزانے کی ضرورت کو محسوس کیا اور مجلس شورا کی منظوری کے بعد مدینہ منورہ میں بہت بڑا خزانہ قائم کیا۔ دارالخلافہ کے علاوہ تمام اضلاع اور صوبہ جات میں اس کی شاخیں قائم کی گئیں اور ہر جگہ اس محکمے کے افسر جداگانہ مقرر کر دیے۔ صوبہ جات اور اضلاع کے بیت المال میں جس قدر رقم جمع ہو جاتی تھی، وہ وہاں کے سالانہ مصارف کے بعد اختتام سال صدر خزانے یعنی مدینہ المنورہ کے بیت المال میں منتقل کر دی جاتی تھی۔ صدر بیت المال کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ دارالخلافہ کے باشندوں کی جو تنخواہیں اور وظائف مقرر تھے، صرف اس کی تعداد سالانہ 3 کروڑ درہم تک تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیصر و کسریٰ کو پیوند خاک کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے
کے علاوہ شام، مصر، عراق، جزیرہ، خوزستان، عجم، آرمینیا، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران فتح کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامع مساجد اور 4000 مساجد تعمیر کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیت المال اور عدالتیں قائم کیں، عدالتوں کے قاضی مقرر فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن تاریخ کا اجرا کیا جو آج تک جاری ہے۔ مردم شماری کرائی، نہریں کھدوائیں، شہر آباد کروائے، دریا کی پیداوار پر محصول لگایا اور حصول مقرر کیے، تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دے دی، جیل خانہ قائم کیا، راتوں کو گشت کر کے رعایا کا حال دریافت کرنے کا طریقہ نکالا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، جا بجا فوجی چھاونیاں قائم کیں، تنخواہیں مقرر کیں، پرچہ نویس مقرر کیے، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے لیے مکانات تعمیر کروائے، گمشدہ بچوں کی پرورش کے لیے روزینے مقرر کیے، مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کروائے، مکاتب اور مدارس قائم فرمائے، معلمین اور مدرسین کے مشاہرے مقرر فرمائے، تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی، وقف کا طریقہ ایجاد کیا، مساجد کے ائمہ کرام اور مؤذنین کی تنخواہیں مقرر کیں، مساجد میں راتوں کو روشنی کا انتظام کیا۔ علاوہ ازیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام کے لیے بہت سارے فلاحی اور اصلاحی احکامات اور اصطلاحات جاری کیں۔ ناظرین گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا یقین تھا کہ انہیں شہادت نصیب ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جبل احد پر چڑھے، ان کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ساتھ تھے۔ پہاڑ لرزنے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ پر اپنا پائے اقدس مار کر فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما، مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما۔ ایک روایت میں ہے کہ اے اللہ میں تیرے راستے میں کٹ مرنے کی درخواست کرتا ہوں، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں موت چاہتا ہوں۔ اس پر ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان یہ کیسے ممکن ہوگا؟ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے گا تو اس کے اسباب فراہم کر دے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 23 ہجری 21 ذوالحجہ کو اپنی زندگی کا آخری خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطبے کے بعد اقتباسات نقل فرماتے ہیں۔ اس خطبے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خواب کا بھی تذکرہ فرمایا اور اس کی از خود تعبیر بھی فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ میرا پیغام وفات ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک مرغ نے مجھے 2 دفعہ چونچ ماری ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ سرخ رنگ کا مرغا تھا۔ میں نے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے اسے بیان کیا تو وہ کہنے لگیں کہ تمہیں عجمی آدمی قتل کرے گا، اور فرمایا پوری قوم مجھے اپنے بعد خلیفہ کے تعین کا مشورہ دیتی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے دین اور منصب خلافت کو ضائع نہیں فرمائے گا اور نہ کوئی اس شریعت کو گزند پہنچنے دے گا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ حضرت عمر بن میمون بیان کرتے ہیں کہ جس دن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، میں نماز فجر کے لیے صف میں موجود تھا۔ میرے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب صفوں کے درمیان سے گزرتے تو فرماتے کہ برابر ہو جاؤ۔ جب وہ دیکھتے کہ صفوں میں خلا نہیں رہا تو آگے بڑھتے
اور تکبیر تحریمہ کہتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی رکعت میں سورۃ یوسف یا سورۃ نحل یا اتنی ہی طویل کوئی اور سورت پڑھتے تھے تاکہ لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اس دن ابھی آپ نے تکبیر تحریمہ ہی کہی تھی، میں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنی۔ مجوسی غلام ابو لولو فیروز مجوسی دو دھاری خنجر سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ آور ہوا۔ دراصل مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پارسی غلام فیروز نامی نے، جس کی کنیت ابو لولو تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے آقا کے بھاری محصول مقرر کرنے کی شکایت بھیجا تھی، اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے توجہ نہ کی۔ اس پر وہ اتنا ناراض ہوا کہ صبح کی نماز میں خنجر لے کر اچانک حملہ کر دیا اور متواتر 6 وار کیے۔ اس سلسلے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بدھ 26 ذو الحجہ کو محراب میں صبح کی نماز پڑھا رہے تھے تو فیروز نے زہر آلود 2 دھاری خنجر سے آپ پر حملہ کر دیا۔ اس نے 3 وار کیے اور ایک روایت کے مطابق 6 وار کیے۔ ان میں سے ایک وار آپ کے زیر ناف لگا تو آپ گر پڑے۔ اس دوران آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز میں اپنا نائب بنایا، پھر وہ پلٹ کر نکلا، راستے میں جو آیا ان پر وار کرتا گیا حتیٰ کہ اس نے 13 اشخاص پر ضرب لگائی، ان میں سے 6 شہید ہو گئے۔ فیروز اصلاً ایرانی تھا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عوف نے اس پر کمبل ڈالا تو اس ملعون نے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر ان کے گھر لے جایا گیا، ان کے زخم سے خون بہ رہا تھا۔ یہ طلوع آفتاب سے پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر آپ بھی بے ہوش ہو جاتے اور کبھی ہوش میں آ جاتے۔ جب ہوش میں آتے تو آپ کو نماز یاد دلائی جاتی، وہ کہتے کہ ہاں جو نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، پھر اپنے وقت پر نماز پڑھتے۔ انہوں نے پوچھا کہ انہیں کس نے قتل کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے۔ تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں ہوئی۔ پھر کہا کہ اللہ اس کا برا کرے، ہم نے تو اسے اچھی بات کا حکم دیا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ نے اس کے ذمے 2 درہم یومیہ لگائے تھے۔ پھر انہوں نے حضرت عمر سے پوچھا کیا میں اس کے محصول میں اضافہ کر دوں، کیونکہ وہ کارپینٹر ہے، نقش و نگار کرتا ہے، لوہار ہے۔ تو انہوں نے اس کا محصول 100 درہم ماہانہ کر دیا اور اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم بہت اچھا کام کرتے ہو، تم ہوائی چکی بناتے ہو۔ ابو لولو نے کہا کہ میں ضرور آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا کہ لوگ مشرق و مغرب میں اس کا ذکر کریں گے۔ یہ منگل کی شام کا واقعہ ہے اور بدھ 26 ذو الحجہ کی صبح اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خنجر گھونپ دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا جانشین منتخب کرنے کے لیے ایسے 6 اصحاب پر مشتمل کمیٹی بنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک ان سے راضی تھے، اور وہ تھے علی بن ابی طالب، عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبداللہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم۔ ناظرین، اس مرحلے سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت لی۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو فرمایا کہ تم ام المومنین کے پاس جاؤ اور انہیں کہنا کہ عمر نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے، ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور اجازت لے کر حجرہ شریف میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے عرض کی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سلام کہتے ہیں، اور انہوں نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت چاہیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے خاص کر رکھی تھی، مگر آج میں انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے واپس آ
کر حضرت عمر فاروق سے عرض کیا کہ ام المومنین نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، میرے لیے سب سے اہم معاملہ یہی تھا۔ دیکھو جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے اٹھا کر لے جانا اور ایک بار پھر ان سے ان کے حجرے میں مجھے دفن کرنے کی درخواست کرنا، اگر اجازت مل جائے تو حجرہ اقدس میں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رحلت کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دوسری بار اجازت لے کر امیر المومنین حضرت عمر کو روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کے دونوں ساتھیوں یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ دفن کر دیا۔ حضرت عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر پر حملہ ہوا تو میں نے ان کی زبان سے تلاوت سنی۔ آپ قرآن مجید کی یہ والی آیت پڑھ رہے تھے، اور اللہ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق ہے جو طے کیا ہوا ہے، سورۃ الاحزاب۔ آپ نے اپنی شہادت سے قبل مہاجرین، انصار، اعراب اور اہل ذمہ کے حقوق کی طرف توجہ دلائی، اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی کہ مجھ پر جس قدر قرض ہو اگر وہ میرے متروکہ مال سے ادا ہو سکے تو بہتر ہے، ورنہ خاندان عدی سے درخواست کرنا، اور اگر ان سے نہ ہو سکے تو کل قریش سے، لیکن قریش کے سوا اور کسی کو تکلیف نہ دینا۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر بدھ کے روز حملہ کیا گیا اور جمعرات کے روز جاں بحق نوش کر گئے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی تھی۔ 26 ذو الحج کو حملہ ہوا۔ حملے کے بعد 29 ذو الحجہ تک زندہ رہے اور 1 محرم الحرام کو وفات پائی اور دفنایا گیا۔ علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کا 3 دن بعد انتقال ہوا اور محرم کی پہلی تاریخ ہفتے کے دن مدفون ہوئے۔ نماز جنازہ صہیب نے پڑھائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، علی المرتضی شیر خدا، عثمان غنی، طلحہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم نے قبر میں اتارا اور وہ آفتاب عالم خاک میں چھپ گیا۔ ایک مصنف نے لکھا کہ قاتل کا خنجر سینہ عمر میں نہیں قلب کائنات میں پیوست ہو گیا۔ حضرت عمر کو ہمیشہ شہادت کی آرزو رہتی تھی۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا کی، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت اور دیار رسول میں موت عطا فرما۔ ناظرین اسلام میں خلافت کا سلسلہ گو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد سے شروع ہوا اور ان کے قلیل زمانہ خلافت میں بھی بڑے بڑے کام انجام پائے، لیکن منتظم اور باقاعدہ حکومت کا آغاز حضرت عمر بن خطاب کے عہد سے ہوا۔ انہوں نے صرف قیصر و کسریٰ کی وسیع سلطنتوں کو اسلام کے ممالک محروسہ میں شامل نہیں کیا، بلکہ حکومت و سلطنت کا باقاعدہ نظام بھی قائم کیا اور اس کو اس قدر ترقی دی کہ حکومت کے جس قدر ضروری شعبے ہیں سب ان کے عہد میں وجود پذیر ہو چکے تھے۔ خلافت فاروقی کا سب سے نمایاں وصف عدل و انصاف ہے۔ ان کے عہد میں کبھی سرموں میں بھی انصاف سے تجاوز نہیں ہوا۔ شاہ و گدا، شریف و رذیل، عزیز و بیگانہ سب کے لیے ایک ہی قانون تھا۔ ایک دفعہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص نے ایک شخص کو بے وجہ مارا۔ حضرت عمر نے اسی مضروب سے ان کے کوڑے لگوائے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ دونوں باپ بیٹے خاموشی سے عبرت کا تماشا دیکھتے رہے اور کچھ نہ کہا۔ جبلہ بن ایہم رئیس شام نے کعبہ کے طواف میں ایک شخص کو تمانچہ مارا، اس نے بھی برابر کا جواب دیا۔ جبلہ نے حضرت عمر بن خطاب سے شکایت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ جیسا کیا ویسا پایا۔ جبلہ کو اس جواب سے حیرت ہوئی اور مرتد ہو کر قسطنطنیہ بھاگ نکلا۔ عمر بن خطاب نے لوگوں کی تنخواہیں مقرر کیں تو اسامہ بن زید کی تنخواہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب غلام
حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند تھے اپنے بیٹے عبداللہ سے زیادہ مقرر کی۔ عبداللہ نے عذر کیا کہ واللہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کسی بات میں ہم سے فائق نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تجھ سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ فاروقی عدل و انصاف کا دائرہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ ان کا دیوان عدل مسلمان، یہودی، عیسائی سب کے لیے یکساں تھا۔ قبیلہ بکر بن وائل کے ایک شخص نے ہیرا کے ایک عیسائی کو مار ڈالا۔ حضرت عمر بن خطاب نے لکھا کہ قاتل مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ شخص مقتول کے وارث کو، جس کا نام حنین تھا، اس کے سپرد کیا گیا اور اس نے اس کو مقتول عزیز کے بدلے میں قتل کر دیا۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ضعیف شخص کو گداگری کرتے دیکھا۔ پوچھا، تو بھیک مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ پر جزیہ لگایا گیا ہے، حالانکہ میں بالکل مفلس ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسے اپنے گھر لے آئے اور کچھ نقد دے کر بیت المال کی انتظامیہ کو لکھا کہ اس قسم کے مساکین کے لیے بھی وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ واللہ یہ انصاف نہیں ہے کہ ان کی جوانی سے ہم متمتع ہوں اور بڑھاپے میں ان کی خبر گیری نہ کریں۔ اربسوس کے عیسائیوں کو ان کی متواتر بغاوتوں کے باعث جلاوطن کیا گیا، مگر اس طرح کہ ان کے املاک کی دو چند قیمت دی گئی۔ نجران کے عیسائیوں کو جلاوطن کیا گیا تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا گیا۔ ایک مرتبہ وہ مسجد میں ممبر رسول پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک غریب شخص کھڑا ہو گیا۔ کہا، اے عمر، ہم تیرا خطبہ اس وقت تک نہیں سنیں گے جب تک یہ نہ بتاؤ گے کہ یہ جو تم نے کپڑا پہنا ہوا ہے وہ بیت المال سے لوگوں میں تقسیم ہونے والے اس حصے سے زیادہ ہے جو دوسروں کو ملا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ مجموعے میں میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بیٹا بتاؤ کہ تیرا باپ یہ کپڑا کہاں سے لایا ہے، ورنہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں قیامت تک اس ممبر پر نہیں چڑھوں گا۔ عبداللہ نے بتایا کہ بابا کو جو کپڑا ملا تھا وہ بہت ہی کم تھا، اس سے ان کا پورا کپڑا نہیں بن سکتا تھا، اور ان کے پاس جو پہننے کے لباس تھا وہ بہت خستہ حال ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اپنا کپڑا اپنے والد کو دیا۔ ابن سعد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن امیر المومنین کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک کنیز گزری۔ بعض کہنے لگے کہ یہ باندی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین کو کیا حق ہے کہ وہ خدا کے مال میں سے باندی رکھے؟ میرے لیے صرف 2 جوڑے کپڑے، ایک گرمی کا اور دوسرا جاڑے کا، اور اوسط درجے کا کھانا بیت المال سے لینا جائز ہے۔ باقی میری وہی حیثیت ہے جو ایک عام مسلمان کی ہے۔ جب آپ کسی بزرگ کو عامل بنا کر بھیجتے تھے تو یہ شرائط سنا دیتے تھے کہ گھوڑے پر کبھی مت سوار ہونا، عمدہ کھانا نہ کھانا، باریک کپڑا نہ پہننا، حاجت مندوں کی داد رسی کرنا، اگر اس کے خلاف ہوتا تو سزائیں دیتے۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حد درجہ ذہین، سلیم الطبع، بالغ نظر اور صاحب الرائے تھے۔ قرآن پاک کے متعدد احکامات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئے، مثلا اذان کا طریقہ، عورت کے لیے پردے کا حکم اور شراب کی حرمت۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شجاعت، فصاحت و بلاغت اور خطابت میں یکتا زمانہ افراد میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ فیضان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیرابی میں بسر کیا، مگر محتاط مزاج کی بنا پر احادیث کی روایت بہت کم فرماتے، فقہ اور اجتہاد میں بلند مقام رکھتے تھے۔ اللہ پاک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور آپ کے صدقے ہم گناہ گاروں پر بھی اپنا کرم فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر زندگی، عادات و خصائل، فضائل و مناقب اور کارناموں کا ذکر کرنے کے بعد ان کی المناک شہادت کا ذکر بھی کیا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگر آپ ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہے ہیں تو کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہمیں پتہ چلے
कि कितने लोगों ने आखिर तक वीडियो देखी, तो कंप्लीट का लफ्ज़ ज़रूर लिखिएगा। आपसे एक और गुजारिश करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नूर इस्लामिक को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाली ऐसी ही मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कीमती राय का इजहार भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।